بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ مسائل قربانی۔ جس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، یعنی قربانی کے 3 ایام 10، 11 اور 12 ذی الحج۔ 10، 11 اور 12 ذی الحج کے دوران اپنی ضرورت سے زائد اتنا حلال مال یا اشیاء جمع ہو جائیں جن کی مالیت 212 گرام سے 350 ملی گرام چاندی کے برابر ہو تو اس پر قربانی لازم ہے۔ مثلاً رہائشی مکان کے علاوہ کوئی مکان ہو، خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح ضروری سواری کے طور پر استعمال ہونے والی گاڑی کے علاوہ گاڑی، تو ایسے شخص پر قربانی لازم ہے۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحج سے 12ویں تاریخ کی شام تک ہے۔ 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد درست نہیں۔ قربانی کا جانور دن کو ذبح کرنا افضل ہے، اگرچہ رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن افضل بقر عید کے دن، پھر 11واں اور پھر 12واں دن۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی ذبح کروا سکتا ہے۔ بعض لوگ قصاب سے ذبح کراتے وقت ابتدا میں خود بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ قصاب اور قربانی والے دونوں مستقل طور پر تکبیر پڑھیں۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی تکبیر نہ پڑھے تو قربانی صحیح نہ ہوگی۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اسے قبلہ رخ لٹائیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربانی کا جانور ذبح کریں۔ ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک و محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے نہیں۔ اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ، مالدار ہو یا غیر مالدار، درجہ ذیل جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اول اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا۔ بکرا، بکری، بھیڑ اور دمبے کے علاوہ جانوروں میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور سب قربانی کی نیت سے شریک ہوں یا کسی ایسی عبادت کی نیت سے شریک ہوں جس میں جانور ذبح کرنا مشروع ہو، مثلاً عقیقے کی نیت سے، صرف گوشت کی نیت سے شریک نہ ہوں۔ اگر کئی افراد مل کر ایک حصہ ایصال ثواب کے طور پر کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے، البتہ ضروری ہے کہ سارے شرکاء اپنی اپنی رقم جمع کر کے ایک شریک کو ہبہ کر دیں، ہبہ یعنی تحفہ اسے دے دیں، اور اپنی طرف سے قربانی کر دیں۔ اس طرح قربانی کا حصہ ایک کی طرف سے ہو جائے گا اور ثواب سب کو ملے گا۔ اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا، اور بعد میں کسی اور کو قربانی عقیقے کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست ہے، اور اگر خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہ تھی بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے خریدا تھا، تو اب اگر شریک کرنے والا غریب ہے اور اس نے قربانی کے ایام میں وہ جانور خریدا ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، اور اگر مالدار ہے تو شریک کر سکتا، البتہ بہتر نہیں۔ یہی حکم اس غریب کا بھی ہے جس نے ایام قربانی سے قبل جانور خریدا ہو۔ قربانی کا جانور گم ہو گیا ہے، اس کے بعد دوسرا خریدا، اگر قربانی کرنے والا امیر ہے تو ان دونوں جانوروں میں سے جسے چاہے ذبح کرے، جبکہ غریب پر ان دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہوگی بشرط یہ کہ خریداری ایام اضحیٰ میں ہوگی، یعنی
قربانی سے کچھ پہلے ہوگی. اگر ایام اضحیٰ سے قبل غریب نے خریدا تو صرف ایک ہی قربانی واجب ہوگی. قربانی کے جانور میں اگر کئی شریک ہوں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کریں. مسئلہ بھیڑ بکری جب 1 سال کی ہو جائے، گائے بھینس 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا تو اس کی قربانی جائز ہے. اگر اس سے کم ہے تو جائز نہیں. ہاں دمبا اور بھیڑ 6 مہینے کا نہ کہ بکرا اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. یعنی بکرے کو اس میں نہیں شمار کیا جائے گا بلکہ دمبا اور بھیڑ. اگر کسی جانور کی عمر پوری ہو اور دانت نہ نکلے ہوں تو بھی قربانی ہو سکتی ہے. تاہم اس سلسلے میں صرف جانوروں کے عام سوداگروں کی بات معتبر نہیں بلکہ یقین سے معلوم ہونا ضروری ہے کہ خود گھر میں پالا ہوا جانور ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، یا کوئی رشتہ دار یا کسی دوست احباب جو قابل اعتبار ہو اس نے پالا ہو اور وہ اس چیز پر قسم کھائے یا وہ اتنا قابل اعتبار ہو کہ اس کی بات کی ہوئی بات پہ آپ کو یقین ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں. اگر قربانی کے جانور میں کوئی ایسا عیب پیدا ہوا جس کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہ ہو تو مالدار شخص کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا جانور اس کے بدلے خرید کر قربانی کرے. غریب ہے تو اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے. اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گراتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو جائے، مثلا ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے یا سینگ وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑے گا. البتہ جانور کو گراتے وقت احتیاط کرنا ضروری ہے. قربانی کے گوشت میں بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کرے. ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے، ایک حصہ فقراء اور مساکین کو دے. لیکن اگر سارے کا سارا اپنے لیے رکھا تب بھی جائز ہے. بہتر ہے کہ قربانی کی کھال کسی کو خیرات کے طور پر دے یا فروخت کر کے اس کی قیمت فقراء کو دے دے. البتہ اگر کسی دینی تعلیم کے مدرسے اور جامعہ کو دے دے تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ علم دین کا احیاء سب سے بہتر ہے. قربانی کی کھال کو اپنے مصرف میں بھی لایا جا سکتا ہے، اس طور پر بھی اس کا عین باقی رہے. مسلح بنایا رسی یا چھلنی بنائے تو درست ہے، البتہ اسے بیچ کر کی قیمت کو اپنے مصرف میں نہیں لا سکتا. یعنی ثابت کھال استعمال کی جا سکتی ہے خود بھی، لیکن اسے بیچ کر اس کی قیمت استعمال کرنا صحیح نہیں. قربانی کی کھال کی قیمت مسجد کی مرمت یا امام یا مؤذن یا مدرسے یا خادم کی تنخواہ میں نہیں دی جا سکتی. نہ اس سے مدرسے کی تعمیر ہو سکتی ہے اور نہ شفا خانوں یا دیگر رفاہی اداروں کو دیا جا سکتا ہے. قربانی کی کھال کسائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں. اگر کسی قربانی کی کھال چوری ہو گئی یا چھن گئی تو اسے چاہیے کہ وہ کھال کی رقم صدقہ کر دے. اگر استطاعت نہ رکھتا ہو تو کوئی حرج نہیں، قربانی پر فرق نہیں پڑتا. اگر قربانی کے 3 دن گزر گئے اور صاحب نصاب شخص نے قربانی نہیں کی تو اب ایک بکرا یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے، اور اگر جانور خریدا تھا مگر قربانی نہیں کی تو بینہ وہی جانور خیرات کر دے. اصال ثواب کے لیے کی گئی قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے. اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی. اس طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم یا اجازت کے بغیر قربانی میں شریک کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اس طرح اگر حصے داروں میں سے کوئی ایک شخص صرف گوشت کی نیت سے شریک ہو تو کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی. قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتا ہے، البتہ کسی کو اجرت میں نہ دے سکتا، یعنی بیچا نہیں جا سکتا. گابن جانور کی، یعنی ایسا جانور جس کے پیٹ میں بچہ ہو کی قربانی صحیح ہے. اگر بچہ زندہ نکلے تو اسے بھی ذبح کر دے. اس کا گوشت آپس میں تقسیم کرنے کے بجائے صدقہ کر دیا جائے. قربانی کے جانور کی بال کاٹنا یا دودھ دونا درست نہیں ہے. اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے صدقہ کرے، اگر بیچ دیا تو اس کی رقم کو صدقہ کرنا واجب ہے. مستحب یہ ہے کہ 1 ذی الحج سے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک نہ اپنے جسم کے بال کاٹے نہ ناخن، یعنی قربانی کرنے والا. البتہ اگر زیر ناف اور بغل کے بالوں پر 40 روز کا عرصہ گزر چکا ہو تو ان بالوں کی صفائی کرنا واجب ہے، یعنی یہ ضروری ہے. قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ تک بھی رکھ سکتا ہے. جانور ذبح کرنے کے لیے چھری خوب تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. خصی جانوروں کی قربانی جائز ہے، بلکہ افضل ہے، کیونکہ ان میں غیر خصی کی بنسبت گوشت زیادہ اور بہتر اور عمدہ ہوتا ہے. اگر کسی شخص کی ساری یا اکثر آمدنی حرام کی ہے تو اسے اپنے ساتھ قربانی میں شریک نہ کرنا چاہیے. اگر شریک کیا تو کسی کی قربانی نہ ہوگی. بکری کے علاوہ دوسرے کسی جانور میں تمام شرکا اپنے اپنے حصے تقسیم کیے بغیر سب کی رضامندی سے فقراء کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں.
کسی نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے مال سے قربانی کی جائے تو اس کی قربانی کا سارا گوشت خیرات کرنا ضروری ہے، خود کچھ بھی نہ کھائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔